موجود ہوں نارووال میں. یہاں کے چاول اور احسن اقبال بہت مشہور ہیں. ہمارے آج کے مہمان وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال ہی ہیں. آئیے چلتے ہیں ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. ویلکم ٹو نارووال. تھینک یو سو مچ. نارووال کا سب سے خوبصورت کیا ہے؟ نارووال کے سب سے خوبصورت تو میں کہوں گا یہاں کے لوگ ہیں، لیکن اس کے بعد پاکستان کی بہترین باسمتی نارووال کی دھرتی پہ اگتی ہے. نو ڈاؤٹ چاول. یہاں پہ شروع ہوگی بھی ہے الیکشن کے لیے؟ جی اب آہستہ آہستہ شروع ہو رہی ہے. آئیے. یہ تھینک یو سو مچ. اڈیالہ جیل قاتلانہ حملہ، سوشل میڈیا پر ٹرولنگ، موروثیت. ایک پڑھے لکھے شخص کے لیے پاکستانی سیاست کو ایک بہتر آپشن سمجھا جائے؟ میرا خیال ہے کہ سیاست جو ہے یہ کسی بھی سنجیدہ پاکستانی کے لیے جو ملک کے اندر کسی قسم کی تبدیلی دیکھنا چاہتا ہے ایک بہت ہی کریڈیبل آپشن ہے. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سیاست میں آنے کے لیے آپ کو ڈگری کی شاید اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی پیپل سکلز کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے لوگوں کے ساتھ مل کر ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر ان کی خوشی ان کی غمی میں شریک ہو کے ہی اپنی بنیاد بنانی ہے. تو یہ ایک ٹف کال ہے اور ہر انسان اس میں شاید کامیاب نہیں ہو سکتا اگر آپ کے پاس اس کا میلان یا پیشن نہ ہو. اسٹوڈنٹ پالیٹکس اسلامی جمعیت طلبہ کے پلیٹ فارم سے سٹارٹ کیا آپ نے. جماعت اسلامی جوائن نہ کرنے کی وجہ پارلیمنٹ میں پہنچنے کے کم چانسز کو سمجھا جائے؟ دیکھیے اس وقت جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں تھا نا تو وہ ایک بڑا نظریاتی دور تھا. اس وقت کیمپسز کے اندر نعرہ یہ لگتا تھا کہ ایشیا سرخ ہے یا ایشیا سبز ہے. تو میں آئیڈیالوجیکلی سبز کی طرف تھا اور اس وقت رائٹ ونگ میں اسلامی جمعیت طلبہ ہی اسٹوڈنٹ کا پلیٹ فارم تھی. لیکن میرے نظریات مسلم لیگ کے اس لیے قریب تھے کہ میرے ماموں مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل تھے خان عبدالقیوم خان صاحب کے ساتھ. تو میں دورے طالب علمی میں ان کے ساتھ بہت متحرک رہا. خان قیوم صاحب، قاضی عیسیٰ صاحب، یوسف خٹک صاحب، عنایت الرحمان عباسی صاحب، یہ اس وقت کے بڑے لیجنڈری مسلم لیگرز تھے. تو ان سب کو دیکھنے کا موقع ملا. تو میری ایک جسے کہہ لیجئے کہ انڈر پننگ مسلم لیگ کے ساتھ ہی تھی اور اسی لیے جب میں اسلامی جمعیت طلبہ میں تھا تو مجھے وہ میری ذرا ایک براڈ سوچ کی وجہ سے ہمارے ساتھی کہتے تھے کہ جی آسن صاحب تو مسلم لیگی ٹائپ جماعتی ہیں. اچھا. آپ نے پی ایف کالج سرگودا سے تعلیم حاصل کی، ایئر فورس کیوں نہیں جوائن کی؟ انٹرسٹنگ کویشچن ہے. میں گیا پی ایف کالج سرگودا میں اور اس کا بڑا لائف لانگ امپریشن ہے. بدقسمتی سے مجھے نا سائنس کی پرابلم ہو گئی تھی اور وہ کچھ لوگوں نے ڈرا دیا تھا کہ ہائر الٹیچیوڈس کے اوپر آئی کین ہیو میڈیکل کنڈیشنز اور انفٹ ہو سکتا ہوں فلائنگ کے لیے. تو میں نے پھر آپٹ آؤٹ کر لیا اور میں انجینئرنگ کی طرف آ گیا، ورنہ میرا ہارٹ اور سول تو یقیناً فلائنگ کے اندر ہے. اور گھر والے یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ڈرائیو کرتے ہیں تو لگتا ہے آپ میں سے ابھی پائلٹ نکلا نہیں. تو فضا میں تو جہاز نہیں اڑائے، کبھی کبھی تو روڈ زمین پہ اڑانے کی کوشش کرتے ہیں. انجینئر ہیں آپ، دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز سے کوالیفائڈ ہیں، ووٹ مانگنے میں دشواری تو نہیں ہوتی؟ نہیں، بالکل نہیں ہوتی، چونکہ انسان کو ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے. اور جیسے میں نے کہا کہ مجھے لائف میں بہت ارلی اسٹوڈنٹس یونین کا جو تجربہ ہوا اس نے الیکٹورل پالیٹکس کے تقاضوں سے کافی روشناس کرایا. اور میں نے ہمیشہ یہ سمجھا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو عزت دیں تو لوگ بھی آپ کو عزت دیتے ہیں. اور میں جب بھی اب اپنی زندگی پہ ریفلیکٹ بیک کرتا ہوں، میری طاقت سیاست میں پیسہ نہیں ہے. میں تو شاید سیاست میں ایک سال میں اتنا خرچ کرتا ہوں گا جتنے کئی لوگ ایک گھنٹے میں یا ایک دن میں خرچ کر دیتے ہیں. تو لوگوں کی جو محبت ہے اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ ایک فیئرنیس کو اور پازیٹیو پالیٹکس کو اپنا موٹو بنایا ہے. اور ہمارے علاقے کے لوگ سمجھتے ہیں کہ میری طاقت جو ہے وہ ہمیشہ مظلوم کے لیے ہوتی ہے. ہمارے دفتر میں جو لوگ آتے ہیں وہ قاتل نہیں آتے، مقتول آتے ہیں. وہ مارنے والے نہیں آتے، مضروب آتے ہیں. جو بھی کوئی مظلوم ہے وہ آتا ہے اور اس سوچ کے ساتھ آتا ہے کہ اس کو یہاں سے طاقت ملے گی. آپ پروفیسر ہیں لیکن آپ کے سیاسی مخالفین طنزیہ بھی آپ کو پروفیسر یا ارسطو کہتے ہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ خان صاحب نے میرے لیے کبھی ارسطو کا لفظ استعمال کیا، کبھی قائد اعظم کا
لفظ استعمال کیا, وہ نیم کالنگ کے چیمپئن ہے, لیکن وہ کوئی اور چیز بھی کہہ سکتے تھے. تو اگر وہ میری کسی تعلیم سے یا میری کسی دانش سے میرا مذاق اڑاتے ہیں تو یہ تو ایک کریڈٹ کی بات ہے. سوشل میڈیا پہ آپ نے میمز بھی دیکھی ہوں گی کافی, کہ ایک اگر کوئی بہت بڑا پروجیکٹ ہو اس کے ساتھ آپ کی ایک تصویر ہوتی ہے اور اس پہ لکھا ہوتا ہے یہ نواز شریف کا آئیڈیا ہے. نہیں, یہ حقیقت ہے. دیکھیے پاکستان میں آپ کو بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, پچھلے اگر آپ 30-40 سال میں دیکھیے ترقی کی کوئی علامت ہے تو اس پہ آپ کو PMLN اور نواز شریف کی مہر نظر آئے گی. پاکستان کی اکنامک پالیسیز میں اگر کوئی ٹرانسفارمیشنل پالیسیز آئیں, مثال کے طور پہ 1991 میں پرائیویٹائزیشن ہوئی, لبرلائزیشن ہوئی, ریگولیشن ہوئی, پاکستان کے فائنینشیل سیکٹر کو اوپن کیا گیا, ٹیلکوز کو اوپن کیا گیا, یہ سب ریولوشنری پالیسیز ہیں جو نواز شریف صاحب نے متعارف کرائیں اور ان کو بعد میں انڈیا نے فالو کیا. اور میں PTI کے دوستوں سے کہتا ہوں کہ برائے مہربانی 4 سالوں میں کراچی سے پشاور اگر کوئی ایک منصوبہ بھی آپ نے مکمل کیا ہے تو وہ گنا دیں. اب آپ مظاہرے دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کے فالوورز نے لاہور میں کیا, ہم کبھی کسی زمانے میں ٹرائبل ایریاز کو کہا کرتے تھے وہ علاقہ غیر ہیں, لیکن اب وہاں پر بھی پاکستان کا قانون چلا گیا, پاکستان کی ریٹ چلی گئی. لیکن پاکستان کے دل لاہور میں اور لاہور کے دل زمان پارک میں جو علاقہ غیر کہ جہاں آپ نے تمام سول فورسز کی ریٹ کو چیلنج کیا اور اس کو بے بس کیا چونکہ وہ نہتے تھے, تو یہ کیا مثال ہے. کل کو کوئی انتہا پسند گروپ اگر آپ اس کے خلاف کارروائی کریں گے وہ کہے گا جی وہ آپ کے زیادہ پیارے تھے, ان کو تو آپ نے کچھ نہیں کہا, آپ ہمیں کیوں مارتے ہیں. عمران خان کو گرفتار کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ سیاست میں تو اب سیاسی انتقام کی جگہ کم ہوتی جا رہی ہے. دیکھیے عمران خان صاحب کو ہم گرفتار نہیں کرنا چاہتے. مجھے یوں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب خود کو گرفتار کروانا چاہتے ہیں. یہ جو سارا ایپیسوڈ ہوا اس کا آتھر کون ہے؟ کیا لندن پلان میں کوئی یہ کر سکتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو مجبور کرے کہ آپ عدالت میں پیش نہ ہوں, عدالت آپ کو پکارے, آپ عدالت کا تمسخر اڑائیں؟ اس وقت بھی جو ان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس گئی یہ کسی حکومت کے مقدمے میں نہیں گئی. یہ عدالت نے اریسٹ وارنٹ ان کا تب نکالا جب وہ بار بار بلانے پہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے, تو عدالت نے پولیس کو کہا کہ ان کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے, تو پولیس اس کے لیے گئی. اگر عمران خان صاحب عدالت میں, وہ تو خود کہتے ہیں میں چیمپئن ہوں مغربی جمہوریت کا اور میں نے جتنی وہ دیکھی ہے کسی نے بھی نہیں دیکھی. اختلافات اپنی جگہ پر, لیکن اگر اصول کی بات کی جائے تو وہ گھر پر موجود نہیں تھے, پھر پولیس کے چھاپے کا جواز نہیں بنتا. دیکھیے اس کا جواب تو نگران حکومت دے سکتی ہے, لیکن جو میرے تک معلومات ہیں اس کے مطابق وہ سرچ وارنٹ لے کر گئے, چونکہ اس سے پہلے اس پریمیسز سے پولیس کے اوپر پیٹرول بامبز کے ساتھ حملہ کیا گیا اور ادھر پولیس کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا, اور وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایسے لوگ بھی مشتبہ پائے گئے کہ جن کے انتہا پسند گروہوں سے تعلقات تھے یا روابط تھے. تو اس وجہ سے پولیس کے بقول وہ سرچ وارنٹ کے ساتھ اس پریمیسز کی تلاشی لینے کے لیے گئی تاکہ دیکھ سکے کہ وہاں پر کیا چیزیں ہیں. لیکن اس پہ پھر بھی نگران حکومت زیادہ بہتر جواب دے سکتی ہے. تاثر یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ ہمیں بھی گرفتار کیا گیا ہے تو ان کو اس لیے گرفتار کیا جائے, انہیں بھی جیل میں ڈالا جائے. نہیں, یہ ٹیٹ فار ٹیٹ نہیں ہے. دیکھیے میں نے آپ کو جیسے کہا کہ حکومت کا کوئی مقدمہ نہیں ہے جس میں انہیں ہم گرفتار کر رہے ہیں. ان کے خلاف جتنی کارروائی ہو رہی ہے یہ عدالتی حکم پر ہو رہی ہے. اگر خان صاحب عدالتی کارروائی کا احترام کریں, اگر وہ عدالت میں پیش ہوتے رہیں تو یہ وارنٹ کا انہیں سامنا نہ کرنا پڑے. حکومت نے تو انہیں گرفتار کرنا ہوتا تو 6 مہینے پہلے, 8 مہینے پہلے, 4 مہینے پہلے کسی جھوٹے سچے مقدمے میں ہم پکڑ لیتے. ہم نے تو اس چیز کو بالکل اس سے اعتراض کیا ہے. یہ تو خان صاحب کی اپنی کال ہے. آئی ڈونٹ نو ان کا ذہن کیا ہے کہ ہی از بگر دین لا, ہی از بگر دین ایوری انسٹیٹیوشن, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہی از انٹچیبل. اگر عدالت انہیں بلائے تو ہر کسی کا فرق. مجھے آپ بتائیے نا کہ ایک عام آدمی اگر خان صاحب کے طرز عمل کا مظاہرہ کرے تو ریاست اس سے کیسے ڈیل کرتی ہے, نظام عدل اس سے کیسے ڈیل کرتا ہے؟ اور میری سمجھ سے باہر ہے. یہ بہت کم مثالیں ہیں نا, یوزلی تو ہمارا قانون عام انسان کے لیے تھوڑا مختلف ہے. اور تو یہ تو خان صاحب کہتے تھے نا کہ بڑے اور چھوٹے کے لیے قانون ہونا چاہیے. ہمیں حدیثیں پڑھ کے سناتے تھے کہ قومیں تباہ ہوئیں کہ ان کے بڑوں کے لیے اور قانون ہے اور چھوٹوں کے لیے اور قانون ہے, اور ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ ایک قانون ہونا چاہیے. یہ ساری باتیں تو خان صاحب سناتے تھے. دیکھیے اس سب چیز کی بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کی پشت کے اوپر چند ایسی کرم فرمائی ہے وہ عدلیہ کی طرف سے
جس سے ان کے حوصلے اتنے بڑھ گئے. شاہد خاقان عباسی، چودھری نثار اور دیگر سینئر رہنما مریم نواز کو اپنا لیڈر نہیں مانتے. اس کی وجوہات کیا ان کی کم عمری ہے یا ایک عورت ہونا ہے؟ دیکھیے مریم نواز صاحبہ ایک پاکستان میں انہوں نے سیاست میں مقام خود پیدا کیا ہے اور اپنی بہادری کے ساتھ اور ڈیفائنس کے ساتھ پیدا کیا. یہ حقیقت ہے کہ جب عمران خان کا سورج سوا نیزے کے اوپر تھا تو انہوں نے بہت زوردار آواز سے اس نظام کو للکارا اور اس سے انہوں نے اپنی ایک حیثیت اور مقام پیدا کیا اور اب بھی وہ ایک نہایت بہادری کے ساتھ پارٹی کے لیے اس کا ایسٹ بن کے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. بنیادی طور پہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نواز شریف صاحب کی قیادت کے گرد گھومتی ہے اور وہ پارٹی کے متفقہ لیڈر ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ ان کی بیٹی ضرور ہیں لیکن ان کی بیٹی ہونا جرم تو نہیں ہے. اگر آپ مریم نواز کو اپنا لیڈر مانتے ہیں؟ نہیں, لیڈر تو ہم سب کے نواز شریف ہیں لیکن وہ ہماری کولیگ ہیں, سینئر اب پوزیشن کے اوپر ہیں, اینڈ وی کنسیڈر ہر ایز این ایسٹ. تو اس لیے میں تو بڑا خوش ہوں کہ جس طرح وہ پارٹی کو متحرک کر رہی ہیں اور ان کے ذریعے نوجوانوں میں پارٹی کی اپیل پیدا ہو رہی ہے تو یہ ہمارے لیے تو وہ ایک اثاثہ ہیں, تو وی ویلکم ہر. مریم نواز کی کون سی خوبی پارٹی کے باقی سینئر رہنماؤں میں ان کو ممتاز کرتی ہے؟ میرا خیال ہے ان کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ شی ہیز این اپیل, ویری پاپولر اپیل, اور یہ پاپولر اپیل کوئی کسی کو دے نہیں سکتا, یہ کسی نوٹیفیکیشن سے نہیں آتی, یہ کسی اختیار کی وجہ سے نہیں ہوتی, اٹس نیچرل. تو اس لیے وہ جہاں جاتی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ عوامی طور پہ ان کی بڑی پذیرائی ہے بالخصوص نوجوانوں میں. تو پارٹی کے لیے تو ہر وہ لیڈر کہ جس کی پاپولر اپیل ہو وہ ایسٹ ہوتا ہے, تو اس لیے آئی تھنک وی شوڈ یوز ہر لیڈرشپ ایز مچ ایز وی کین. پیپلز پارٹی مخالف بیانیہ مسلم لیگ نون کی سیاست کا محور ہوتا تھا, آج وزیر خارجہ کو سپورٹ کرنے میں مشکل ہوتی ہے؟ جب پیپلز پارٹی کی حکومت بہت دباؤ میں تھی تو مسلم لیگ نون نے 2008 اور 13 میں کسی سازش کا جس سے کہ اسے ختم کیا جائے وقت سے پہلے بننے سے انکار کیا. ہم اپوزیشن میں تھے اور بڑی شدت کی اپوزیشن تھی. 2013 سے 18 پیپلز پارٹی ہماری شدت سے اپوزیشن کرتی تھی, لیکن جب 2014 کی سازش ہوئی دھرنے کی وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی اور نظام کو بچانے کے لیے اس نے کردار ادا کیا. میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کا حسن ہی یہ ہے کہ آپ میں کمپیٹ کرنے کی اور کولیبریٹ کرنے کی دونوں صلاحیتیں ہونی چاہیے. جہاں الیکشن کا معاملہ ہو, جہاں اپنی پارٹیزن پالیٹکس ہو, آپ کمپیٹ کریں, لیکن جہاں کوئی بڑا نیشنل چیلنج ہو تو آپ کی جو مخالفت اور مخاصمت ہے وہ آپ کو مل بیٹھنے سے نہ روکے. اس وقت ہمیں یونیفائرز کی ضرورت ہے, اس وقت ہمیں ایک کولیبریٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہے, اور یہی وہ بات ہے جو غالباً عمران خان صاحب نہیں سمجھ رہے. ان کی جو انا ہے, ان کا جو ایک نارسسسٹ بیہیویئر ہے, وہ ان کو ایک کولیبریٹیو پالیٹکس کرنے سے روک رہا ہے, اور یہ ان کی خام خیالی ہے کہ وہ کوئی اتنے بڑے کنگ کانگ ہیں کہ وہ اکیلے پاکستان کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. بلاول کی بطور وزیر خارجہ کارکردگی کو کہاں ریٹ کرتے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہایت محنت کے ساتھ انٹرنیشنل فورمز کے اوپر پاکستان کا مقدمہ پیش کر رہے ہیں, اور اس وقت پاکستان کو جو سفارتی تنہائی ورثے میں ملی تھی اس کے لیے پرائم منسٹر بھی اور ان کی ٹیم کے ممبر کی حیثیت سے وزیر خارجہ بھی پوری محنت کر رہے ہیں, اور آہستہ آہستہ پاکستان اس تنہائی سے اب نکل رہا ہے. ڈالر کی رفتار, مہنگائی مسلم لیگ کے لیے کافی مشکلات کا باعث بن سکتی ہے. اسحاق ڈار کی پالیسیز ڈیلیور نہیں کر رہی یا ابھی بھی پچھلی حکومت اس کی ذمہ دار ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہم آئے حکومت میں تقریباً 12 اپریل کو. 1 اپریل کو وزارت خزانہ کہہ چکی تھی کہ ڈیولپمنٹ بجٹ کی آخری قسط اپریل مئی جون آخری سمائی کی ادا کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. یعنی کہ ہماری حکومت آنے سے 10 روز پہلے وزارت خزانہ خالی ہونے کا اعلان کر چکی تھی. اب یہ وہ حالات ہیں جس میں ہم نے حکومت سنبھالی. 4 سال پہلے جب میں وزارت منصوبہ بندی میں تھا تو ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ 1000 ارب ہوتا تھا. میں جب 4 سال بعد آیا ہوں تو توقع تھی کہ 1600-1800 ہوگا, لیکن یہ 550 ارب تھا, نصف رہ گیا تھا, اور اگر آپ مہنگائی کی شرح ڈالیں تو اس سے بھی کم بنتا ہے. تو یہ تو حالات ہیں جو ہمیں ورثے میں ملے. میں آپ کو ایک مثال دوں گا کہ جس سے یہ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ کو پتہ تھا کہ پاکستان ان برے حالات میں تھا تو آپ نے یہ پھڈائی کیوں لیا اپنے گلے. دیکھیے آپ گھر سے نکلیں, آپ کو راستے میں اپنا کوئی عزیز سڑک کے کنارے مضروب حالت میں ملے اور وہ سسکیاں لے رہا ہو, کیا آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ کہیں کہ اس کو میں نے اٹھایا تو میرا بوسکی کا جوڑا جو ہے سارا خون آلود ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا, میں نے اس کو گاڑی میں ڈالا تو میری گاڑی کی پوشش اور کور سارے خراب ہو جائیں گے,
تو میں اس کو کیوں اٹھاؤں؟ آپ ہر چیز کو بھول کے اسے سینے سے لگا کے گاڑی میں ڈال کے ہاسپٹل لاتے ہیں، اور جب آپ ہاسپٹل لاتے ہیں تو ڈاکٹر اس حالت میں مریض کو کینڈیز، برفی، مٹھائی، چاکلیٹ نہیں دیتا، وہ پھر کڑوی دوائی کھانے کے لیے دیتا ہے، وہ ہو سکتا ہے سرجری کرے، ناخوشگوار ہے، پینفل ہے۔ سو یو تھنک کہ مہنگائی اور معیشت کا یہ ذمہ دار پچھلی حکومت ہی ہے، تو آپ کی ذمہ داری کب سے شروع ہوگی؟ ہماری ذمہ داری تو اسی دن سے شروع ہوگی جس دن ہم نے اس مریض کو اٹھایا، اور اب ہم اس مریض کو علاج کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ بحال کیا جائے، اس کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا جائے جس کے یہ کنارے پہ وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو ہم اب اقدامات اٹھا رہے ہیں، جو اسٹیبلائزیشن کر رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ اس سے 2 سال کے اندر اندر ایک ٹرن اراؤنڈ آ جائے گا، چونکہ ہماری کوشش ہے کہ ہم خسارے پہ قابو پائیں، ہم پاکستان کی ایکسپورٹس کو پروموٹ کریں، اپنی پیداواری صلاحیت کو بڑھائیں۔ تو 2013 میں بھی ہمیں ایسے ہی حالات ملے تھے، ہم نے 2 سے 3 سالوں میں پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کر لیا تھا، اور اب بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ 2 سے 3 سال کا کام ہے، اس میں پاکستان ٹرن اراؤنڈ ہو جائے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ لوگ اگلے الیکشن میں ان لوگوں کو نہیں لائیں گے جنہوں نے پاکستان کو یہاں پہنچایا۔ اسحاق ڈار کے ساتھ آپ کی اب دوستی ہے یا دوریاں ابھی بھی کچھ ہیں؟ نہیں، کوئی دوری نہیں، وہ ہمارے کولیگ ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں، اور ہم ایک ٹیم کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ مفتیٰ اسماعیل اور اسحاق ڈار میں بہترین وزیر خزانہ کون ہے؟ دیکھیے، دونوں نے اپنے دور میں بہترین کام کیا، اور میں دونوں کا معترف ہوں، دونوں میرے دوست ہیں، عزیز ہیں۔ مفتیٰ صاحب کی چونکہ وزارت کا ٹینیور 6 ماہ تھا، اور وہ ایک آئینی پیچیدگی بھی تھی کہ آپ نان الیکٹڈ شخص کو 6 ماہ سے زیادہ وزیر نہیں رکھ سکتے، تو وہ ایک اس میں یہ بھی مسئلہ تھا، لیکن شاید ان کو رخصت کرنے کا طریقہ بہتر ہونا چاہیے تھا، اس پہ ان کی کچھ دل آزاری ہوئی ہے، اس پہ میں ان کے ساتھ متفق ہوں، لیکن دونوں اپنی جگہ بہترین پاکستان کی، انہوں نے ان حالات میں بہترین کنٹریبیوشن کی، اور اسحاق ڈار صاحب آج کے حالات میں بہترین اپنی کنٹریبیوشن اور محنت کر رہے ہیں۔ ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، دیکھتے رہیے باکمال۔ نواز شریف انتخابات سے پہلے واپس آ جائیں گے یا مریم ہی انتخابی مہم نہیں، انشاءاللہ نواز شریف صاحب الیکشن سے پہلے واپس آئیں گے۔ نواز شریف صاحب کی نااہلی اس سازش کا حصہ تھی جس کے اندر اس وقت ثاقب نثار صاحب اور جسٹس کھوسہ شریک تھے، جنہوں نے نواز شریف صاحب کو ایک بالکل جھوٹے مقدمے میں سزا دے کے نااہل کیا تاکہ پی ایم ایل این کو الیکشن میں پیچھے کیا جائے۔ ویلکم بیک ٹو باکمال۔ ہمارے ساتھ ہیں احسن اقبال، اور بہت انٹرسٹنگ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ بتائیے کہ پی ڈی ایم انتخابی اتحاد میں کنورٹ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، انتخابی اتحاد میں کنورٹ ہو یا نہ ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی حد تک بات چیت ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم سب ایک موقف کے اوپر ہیں کہ پاکستان کو اس وقت ان بحرانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بڑی کلیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہے، اور جو اسٹیبلٹی اور کنٹینیوٹی چاہیے اس کے لیے ضروری ہے کہ موجودہ جو کولیشن پارٹنرز ہیں وہ پاکستان کو اسی ریفارم پاتھ پہ لے جانے کے لیے اگلے انتخابی مرحلے میں کامیابی حاصل کریں۔ مسلم لیگ نون کس نعرے کے ساتھ انتخابات میں جائے گی؟ ووٹ کو عزت دو اور الیکشنز میں تاخیر تو ایک دوسرے کی ضد ہے۔ دیکھیے، مسلم لیگ نون اگلے انتخابات میں اپنے ٹریک ریکارڈ پہ جائے گی۔ جیسے میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں جو بھی ترقی کا کام ہوا ہے وہ پی ایم ایل این کے دور میں ہوا ہے، اور اس وقت بھی جیسے 2013 سے 18 ہم نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، ہم نے ملک کے معاشی مسائل اور مہنگائی کو ریورس کیا، آج پاکستان کو اسی طرح کے چیلنجز دوبارہ درپیش ہیں۔ پی ٹی آئی کے 4 سال کی حکومت کے بعد مہنگائی بے قابو ہو چکی ہے، دہشت گردی دوبارہ منہ اٹھا رہی ہے، پاکستان میں معاشی ترقی کا پہیہ رک چکا ہے، تو ہم لوگوں کے پاس اپنے ٹریک ریکارڈ پہ جائیں گے، اپنی کارکردگی پہ جائیں گے۔ پی ٹی آئی جو ہے اس کے پاس 4 سال کی کارکردگی نہیں ہے، اس لیے عمران خان صاحب الف لیلا کی کہانی یا نسیم اجازی صاحب کے ناول پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتے ہیں۔ ایک انہوں نے یوفوریا سا بنایا ہے جس کے اوپر لوگوں کو کبھی سازش کی بات کرتے ہیں، کبھی غلامی کی بات کرتے ہیں، کبھی کوئی اور بات کرتے ہیں، اور پھر اس کے الٹا ہی چلے جاتے ہیں۔ کل تک امریکہ سے غلامی کی باتیں کر رہے تھے، آج امریکہ سے ہی منتیں کر رہے ہیں کہ مجھے بچاؤ، امریکہ سے بیانات دلوا رہے ہیں مجھے بچاؤ۔ تو وہ کدھر گئی غلامی سے آزادی اور بہادری کے نعرے؟ تو اصل بات ہے پرفارمنس۔
بات ہوگی کارکردگی پہ، کون پاکستان کی معیشت کو اصلاح کر سکتا ہے، کون ترقی کو دوبارہ کر سکتا ہے. ہم نے پہلے بھی کر کے دکھایا اور انشاءاللہ پھر بھی کریں گے. اٹ از آل اباؤٹ ٹرسٹ. مریم نواز نے صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر کاغذات جمع کرائے ہیں، کیا وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے صوبائی اسمبلی میں اکثر لیڈرز جو ہیں وہ الیکشن میں کاغذ جمع کراتے ہیں، اور قومی اسمبلی کا بھی مجھے امید ہے کہ وہ الیکشن لڑیں گی، اور جب پھر یہ مرحلہ آئے گا تو اس کے اوپر پارٹی مشاورت کے ساتھ فیصلہ کرے گی کہ کسے وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہونا چاہیے. عمران خان یو ٹرن لیتا ہے، اس میں مشرف کی روح ہے، وہ ایماندار نہیں ہے، چور ہے، غلط فیصلے کرتا ہے، یہ سب آپ کہتے ہیں. کیا عمران خان میں کوئی ایک خوبی آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سب سے بڑی خوبی ان کی مستقل مزاجی ہے کہ وہ یو ٹرن لینے سے باز نہیں آتے، اور نہایت ہی مستقل مزاجی سے یو ٹرن لیتے رہتے ہیں. تو واقعی اس چیز کی میں قدر کرتا ہوں. نواز شریف انتخابات سے پہلے واپس آ جائیں گے یا مریم ہی انتخابی مہم نہیں، انشاءاللہ نواز شریف صاحب الیکشن سے پہلے واپس آئیں گے. اور دیکھیے ہمارا یہ مطالبہ جو مریم نواز صاحبہ بھی کہتی ہیں کہ ترازو برابر ہونا چاہیے. 2018 میں ترازو کو جھکا دیا گیا تھا پی ٹی آئی کے حق میں اور ہمیں لٹکا دیا گیا تھا. نواز شریف صاحب کی نااہلی اس سازش کا حصہ تھی جس کے اندر اس وقت ثاقب نثار صاحب اور جسٹس کھوسا شریک تھے، جنہوں نے نواز شریف صاحب کو ایک بالکل جھوٹے مقدمے میں سزا دے کے نااہل کیا تاکہ پی ایم ایل این کو الیکشن میں پیچھے کیا جائے، اور عمران خان صاحب کو ایک جھوٹا صادق امین کا سرٹیفکیٹ دے کر آگے کیا تاکہ ان کو ایڈوانٹیج ملے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو نا انصافی 2018 میں کی گئی تھی اس کی تلافی ہونی چاہیے تاکہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو. اس ایک جھوٹے فیصلے کی بنا پہ عمران خان نے ایک پورا بیانیہ گھڑا کہ یہ چور ہیں. ہم چور نہیں ہیں. تو پھر ابھی تک نواز شریف صاحب واپس کیوں نہیں آئے؟ اسی لیے کہ ان کے کیسز ابھی تک زیر التوا پڑے ہیں. جس سپر سونک سپیڈ سے عمران خان کو انصاف ملتا ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے 10ویں حصے پہ اگر ہمارے کیسز کا فیصلہ ہو جائے تو شاید کچھ پلڑا برابر ہو جائے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے سارے کیسز عدلیہ میں التوا میں پڑے ہیں، اور عمران خان صاحب کو ایک چٹکی کے ساتھ 9 کیسز 7 کیسز میں ضمانتیں ہو جاتی ہیں، منہ مانگا انصاف ملتا ہے. ان کے آگے پورا ہمارا نظام عدل جو ہے وہ سرنڈر کرتا ہوا نظر آتا ہے. وہ اپنی مرضی کے ساتھ پیش ہوتے ہیں. وہ ایک جس طرح سوپ آپرا نہیں ہوتا ٹی وی کے اوپر، انہوں نے پورا نظام عدل جو ہے ایک ڈرامہ بنا دیا کہ سارا دن جناب پیشی پہ جا رہے ہیں جی، اب اٹھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، صحت کے حوالے سے تو کوئی ایشوز نہیں ہے. اب اللہ کا شکر ہے کافی بہتر ہے ان کی صحت. سی پیک اور عمران کی حکومت پر آپ کی بہت سخت رائے رہی ہے، کیا انہوں نے واقعی وہ منصوبہ بالکل بند کر دیا تھا؟ چین نے پاکستان کا اس وقت ساتھ دیا جب پاکستان کے اپنے لوگ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. 3 سال میں 29 ارب ڈالر کے منصوبے انہوں نے پاکستان میں جاری کیے. پاکستان میں توانائی کے بحران پر قابو پانے میں ہماری مدد کی. گوادر بندرگاہ میں انہوں نے انفراسٹرکچر بنایا، ملتان سکھر موٹر وے بنائی، ہزارہ ایکسپریس وے بنائی. انہوں نے تھر کول جو ہمارے پاس 70-75 سال سے دفن تھا، جس کی انرجی ویلیو سعودی عرب اور ایران کے تیل کے برابر ہے، ہمارے پاس پیسہ بھی نہیں تھا، ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی کہ ہم اسے نکال سکیں. چین نے ہماری مدد کی، پیسہ بھی دیا، ٹیکنالوجی بھی دی. آج ہم تھر کول سے سستی ترین بجلی پیدا کر رہے ہیں. جو ہمارا محسن ملک ہو، آپ اقتدار میں آنے کے بعد اسے کہیں کہ اس نے کرپشن کی ہے، اس نے مہنگے قرضے دیے ہیں، اور اس کو آپ الزام تراشیاں کریں، اسکینڈلائز کریں، تو مجھے بتائیے کیا رویہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ نیکی کرے اور آپ اسے الٹا چور ثابت کریں تو وہ تو پیچھے ہٹ جائے گا. تو چین کے سرمایہ کار پاکستان کو چھوڑ کے چلے گئے. 2017-18 میں اگر آپ اسلام آباد آتے ہیں تو ہر بڑے شاپنگ سینٹر میں، ہر سیکٹر کے اندر چین کے دفتر کھل رہے تھے، چین کے لوگ موجود تھے، اس لیے کہ پریزیڈنٹ شی نے ان کی تمام بڑی کمپنیز کو کہا تھا کہ آپ پاکستان میں جا کے سرمایہ کاری کریں. لیکن 2018 کے بعد ان کو اتنا تنگ کیا گیا، ان کے ویزوں پر انہیں تنگ کیا گیا، ان کو مختلف مسائل پیش آتے رہے، کوئی حل کا آواز سننے والا نہیں تھا. پھر ان کی سی پیک پروجیکٹس کی فنڈنگ کم کر دی گئی. نتیجہ یہ ہے کہ چین کے وہ انویسٹر پاکستان چھوڑ گئے، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہوا ہے. چونکہ دیکھیے بزنس میں یا اکانومی میں سب سے بڑی اسٹرینتھ سینٹیمنٹ ہوتی ہے. آپ کو بڑی محنت سے اپنی ساکھ بنانی پڑتی ہے، لیکن ایک دفعہ آپ انویسٹر کانفیڈنس کھو دیں
اسے دوبارہ بنانے کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے. ایران اور سعودیہ کے درمیان چین میں جو ملاقات ہوئی اس کا کریڈٹ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو جاتا ہے؟ میرا نہیں خیال. یہ تو آج اگر موسم اچھا ہے تو اس کا بھی کریڈٹ عمران خان صاحب کو آپ دے دیں گے. عمران خان لیکن دیکھیے جو اوپن نہیں کہتے تھے کہ میں بڑا پرعزم ہوں مفاہمت وہ تو اس میں بنانے چین نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ چین کی جو قیادت ہے اس کی کوشش ہے کہ ایشیا کے اندر اور خاص طور پہ ان کے ارد گرد جو خطے ہیں ان کے اندر امن ہو. اور چین کے وزیر خارجہ وہاں پر موجود تھے اور چین کی سفارتی کوششوں کی وجہ سے سعودی عرب اور ایران میں برف پگھلی ہے. اور ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں چونکہ پاکستان کے دونوں ممالک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. اور اس میں بڑا عمل پریزیڈنٹ شی کے اس دورے کا ہے جو انہوں نے اب کچھ ماہ پہلے سعودی عرب کا کیا تھا. اور مجھے یقین ہے کہ اسی کے نتیجے میں یہ پیش رفت ہوئی ہے. اسلاموفوبیا پر تحریک انصاف کی حکومت نے عالمی سطح پر کیمپین چلائی. یہاں ان کی کارکردگی کیسی رہی؟ دیکھیے اسلاموفوبیا تو ہر مسلمان کا مسئلہ ہے اور اس پہ جب بھی کوئی ایسا عالمی طور پہ واقعہ ہوا ہے چاہے وہ نواز شریف صاحب تھے چاہے وہ کوئی اور حکمران تھا چاہے ایون اس وقت پریزیڈنٹ ضیاء الحق جب ڈکٹیٹر کے طور پہ تھے انہوں نے بھی جنرل اسمبلی میں جا کے خطاب کیا تو ہر لیڈر اس کو ہر انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر استعمال اس نے کیا اس اپرچونٹی کو کہ مسلمانوں کے ترجمان بن کے وہ ان نمائندگی کرے. عمران خان صاحب تو یہ چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے کیا ہے دنیا میں پہلی دفعہ وہ کام ہوا ہے اور ہر چیز کا کریڈٹ عمران خان صاحب کو جاتا ہے. نعوذ باللہ کسی دن وہ یہ بھی کہہ دیں گے کہ یہ قائد اعظم کون ہوتے ہیں. قائد اعظم کا تو ایسی نام آتا ہے اصل میں تو پاکستان کی پیدائش اس دن ہوئی تھی جس دن عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک شخص آپ کہہ سکتے ہیں. پوری مسلم دنیا ترکی کے جو صدر طیب اردگان ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسلاموفوبیا پہ اس وقت سب سے مضبوط آواز ہیں اور عمران خان صاحب سے پہلے کی وہ آواز اٹھا رہے ہیں. انہوں نے ہر فورم کے اوپر مسلمانوں کی ترجمانی کی ہے. ابھی جو جنرل اسمبلی کا اجلاس تھا اس میں ہمارے وزیر خارجہ نے بھی بھرپور اس کے اوپر پاکستان کی ترجمانی کی ہے. ابھی ہم آپ کے حلقے میں بھی جائیں گے نارووال کی سیاست کے رنگ بھی دیکھیں گے. اسٹے ٹیونڈ. کہ توشہ خانہ کا ریکارڈ 90 سے پبلک ہونا چاہیے تھا. دیکھیے ہم نے تو ہمارا کریڈٹ ہے وہ ریکارڈ کہ جسے 4 سال تک عمران خان صاحب قومی سلامتی کا بہانہ لے لے کر ریلیز نہیں کر رہے تھے اس حکومت نے ریلیز کیا ہے. اور نہ صرف ریلیز کیا ہے بلکہ ہم نے توشہ خانہ کی پالیسی کو جو ایک عوامی رد عمل تھا اس کے حوالے سے اس کے پیش نظر تبدیل کر دیا ہے. ویلکم بیک ٹو باکمال. ہمارے ساتھ موجود ہے احسن اقبال کے فرینڈ نواب عامر خان اور ان کے ساتھ سابق MPA نارووال کے خواجہ وسیم بٹ. میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں اپنے پروگرام میں. تھینک یو آپ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا. احسن اقبال صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی لوکل سیاست میں مد مقابل مشہور بھی ہے سوشل ورکر بھی ہے یہاں ہسپتال بھی بنایا ہوا ہے. ابرار الحق مشکل حریف ہے؟ دیکھیے اللہ کے فضل سے پچھلے الیکشن میں نارووال کے لوگوں نے ان کے مقابلے میں مجھے 71,000 کی لیڈ سے اور پاکستان میں PMLN کے اندر ہائیسٹ ووٹ 1,61,000 سے جتوایا تھا. تو اس سے آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کتنے ایک مشکل حریف ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ 2 دفعہ میں ان سے الیکشن جیتا ہوں. اب سنا ہے کہ وہ یہ حلقہ چھوڑ کے اب لاہور سے تیاری کریں انتخاب لڑنے کی. تو اس وقت تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ PTI تلاش کر رہی ہے کہ اس حلقے سے کون امیدوار الیکشن لڑے گا میرے مقابلے میں. آپ 2 دفعہ سابق MPA بھی رہ چکے ہوئے ہیں آپ کی بیگم بھی MPA رہ چکی ہوئی ہیں. تو یہ بتائیے کہ جو ہوا ہے تحریک انصاف کی تاثر یہ ہے کہ یہاں پہ کافی ہوا ہے تو آپ ہرا پائیں گے؟ یہ آپ نے جملہ کیا ہرا پائیں گے. ہم نے ہمیشہ ان کو ہرایا ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے نہ آخری جنگ ہے. ہمیشہ ہراتے رہیں گے. اس لیے ہرائیں گے کہ ہم نے لوگوں کے لیے کام کیا ہے. ہم نے بورڈ نہیں لگائے اپنی تصاویر نہیں لگائیں. ہمارے کام بولتے ہیں اس لیے لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں اور ہر دفعہ ہم ایک لمبی لیڈ سے جیتتے ہیں. یہ بتائیے توشہ خانہ سے آپ نے کیا کیا لیا؟ دیکھیے توشہ خانہ میں جتنے لوگوں کی لسٹ آئی اور عمران خان صاحب کی جو لسٹ آئی اس میں ایک بڑا فرق ہے. مثال کے طور پہ میں نے اگر 2 گھڑیاں جو مجھے تحفے میں ملی تھی میں نے ڈکلیئر کی
اور جو قانون تھا اس کے تحت پیسے جمع کرا کے انہیں ریٹین کیا. لیکن جب یہ لسٹ شائع ہوئی تو اس میں ایک کنٹروورسی کھڑی کی گئی, تو میں نے خود ہی اخلاقی طور پہ اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے کہ کوئی میرے کسی فیملی ممبر کو, میرے دوست کو کسی قسم کا تانا بھی نہ دے, تو میں نے تو جو فل ویلیو تھی رضاکارانہ طور پہ جمع کرا آپ دی. سمجھتے ہیں کہ توشہ خانہ کا ریکارڈ 90 سے پبلک ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے, ہم نے تو, ہمارا کریڈٹ ہے وہ ریکارڈ کہ جسے 4 سال تک عمران خان صاحب قومی سلامتی کا بہانہ لے لے کر ریلیز نہیں کر رہے تھے, اس حکومت نے ریلیز کیا. اور نہ صرف ریلیز کیا بلکہ ہم نے توشہ خانہ کی پالیسی کو, جو ایک عوامی رد عمل تھا اس کے حوالے سے, اس کے پیش نظر تبدیل کر دیا ہے. آج کل آپ کون سی بک پڑھ رہے ہیں؟ آج کل تو میں جو کتاب پڑھ رہا ہوں ایک ہے جو یورپ کی ہسٹری کے بارے میں ہے, کہ کس طریقے سے یورپ میں سائنس نے صنعتی انقلاب پیدا کیا. نواز شریف یا مریم نواز نے کبھی آپ کو کوئی اچھی کتاب تحفے میں دی ہو یا آپ نے ان کو دی ہو؟ میں نے اکثر نواز شریف صاحب کو کوئی ایسی کتاب جو کہ کس قسم کی بکس دیتے ہیں؟ سوانح عمری کسی کی ہو یا ڈیولپمنٹ کے اوپر ہو تو میں انہیں تحفے میں دیتا ہوں. آپ کے کتنے بچے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ جی, میرے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں, 3 بیٹے اور 1 بیٹی. اور سب سے چھوٹے ابھی پڑھ رہے ہیں, باقی تعلیم ختم کر چکے ہیں اور اس وقت اپنے وہ مختلف جابز کر رہے ہیں. نواب عامر خان صاحب, یہ بتائیے کہ احسن اقبال میں ایسی کون سی خوبی ہے جو باقی سیاستدان میں نہیں ہے؟ احسن صاحب میں ویسے تو بہت خوبی ہیں ماشاءاللہ, لیکن جو ان میں ایک نمایاں خوبی ہے وہ ان کے اپنی ذات کے لیے نہیں ہے, وہ پورے ایک ضلع نارووال کے لیے ہے, جس سے مستفید ہوتے ہیں لوگ, جو انہوں نے نارووال ضلع کو علم کا ضلع بنا دیا. اور میں بڑا پراؤڈلی یہ بات کہتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے ضلع میں احسن صاحب کی وجہ سے اس وقت 4 یونیورسٹی ہیں. اچھا. اور اسپورٹس کمپلیکس احسن صاحب نے جو نارووال کو بوسٹ دیا ہے وہ شاید کوئی اور سیاستدان نہیں تھا. خواجہ وسیم بٹ صاحب, یہ بتائیے کہ نارووال کے بنیادی مسائل کیا ہیں؟ نارووال کو پاکستان سے کوئی ہٹ کے شہر نہیں ہے, تمام مسائل, چھوٹے مسائل ہر شہر میں ہوتے ہیں. لیکن ہم نے کوشش کی اپنے پچھلے 10 سالہ اقتدار میں تسلسل سے کہ اس شہر میں ہر وہ بنیادی کام, بنیادی چیز اپنے شہری کو فراہم کرے جو ایک اچھے شہر کے لیے ہو سکتی ہیں. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ 2018 میں ایک ایسا مسلط کر دیا گیا ہمارے اوپر کہ پچھلے 4.5 سال میں ہمارے شہر میں ایک اینٹ کا بھی کام انہوں نے کیا. اس کی وجہ صرف اور صرف احسن اقبال سے نفرت کا اظہار کرتا ہے کہ یہاں سے احسن اقبال صاحب کو لوگ ووٹ دیتے ہیں, اس سے یہاں کام نہیں کرنا. اس وجہ سے وہی میونسپل کمیٹی کے مسائل, صفائی کے مسائل یہی سامنے آتے ہیں. بلکہ انہوں نے نارووال کو میرے کھاتے میں ڈال دیا کہ نارووال کا مطلب ہے احسن اقبال. تو اگر نارووال کا مطلب احسن اقبال ہے تو انشاءاللہ الیکشن میں نارووال والے بھی انہیں بتائیں گے کہ یہاں پہ پھر ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں جیت سکے گا انشاءاللہ. آپ سرمایہ اور دولت کے لحاظ سے اپنی پارٹی کے باقی رہنماؤں سے تھوڑا پیچھے ہیں, الیکشن میں کتنا خرچہ آتا ہے؟ دیکھیے, الیکشن میں یقیناً تو جتنا آپ خرچ کر لیں, اور وہ لوگ کہ جن کے پاس کارکردگی نہیں ہوتی ان کو مشکل ہوتی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں نے کبھی اپنے حلقے میں ویکینڈ پہ غیر حاضری نہیں کی. پچھلی دفعہ بھی جب میں 5 سال وزیر تھا, بڑے اہم میرے پاس ذمہ داریاں تھیں, میں ہفتے اتوار کو لازماً نارووال ہوتا تھا. اور اب بھی اپوزیشن میں چاہے تھے ہم یا حکومت میں ہر ہفتے آتا ہوں. اور اسی طرح میں نے, جیسے یہ ابھی بتا رہے تھے تعلیم کی, چونکہ میرا پس منظر ایک تعلیمی ہے اور میں نے چونکہ تعلیم ہی سے ترقی کی ہے, تو میں نے اپنے علاقے میں نوجوانوں کو تعلیم کے ذریعے ترقی کرنے کے مواقع دیے ہیں اور اس کو لوگ ریکگنائز کرتے ہیں. تو الیکشن میں ہر بندہ امیدوار سے 2 سوال کرتا ہے, ہن آگے ہو کتھے سو اور کی کیتا ہے. الحمدللہ 2018 کے الیکشن میں مجھ سے کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا تھا کہ ہن آگے ہو یا کی کیتا ہے, چونکہ جہاں ہم جلسے میں جاتے تھے لوگ خود ہی وہ تقریر پڑھ کے سنا دیتے تھے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا. تو میں انہیں کہتا تھا اب آپ نے میرے لیے کچھ کہنا ہے, کچھ چھوڑا نہیں. تو اگر مطلب ووٹرز اعتراض نہیں کرتے کہ وہ احسن صاحب نہیں ہیں, کیونکہ ہفتے میں ایک دفعہ وہ آتے ہیں, تو اگر آپ کی کارکردگی ٹھیک ہو نا, پھر آپ کو زیادہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. میں ایک مزید بات بتاتا ہوں. 2008 میں پہلی دفعہ ہم الیکشن کمپین شروع ہوا, چوسم جہاں میں اسپیچ کرنی کہنا یا میں جیتا تو ہر یونیکورسن میں لڑکیوں کا ہائی اسکول بناؤں گا. تو کافی جگہ اعلان ہو گیا. میں ایک دفعہ گاڑی میں بیٹھا, چوش صاحب بس بستی نہ ہوئیے, تو اعلان کر ہی جانے پے ہو. تو پھر الحمدللہ فخر سے کہہ سکتے ہیں
कोई 150 से ऊपर बच्चियों का हाई स्कूल तो सामने अपने हल्के में तमीर कराए, तो बच्चियों के, ये छोटी बात नहीं है। आज हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल में 5000 स्टूडेंट है, उसमें 4000 बच्चियाँ हैं, उसकी बुनियाद वही हाई स्कूल हैं। जब आपको गोली लगी थी तो आपके माइंड में पहली थॉट क्या आई थी? देखिए, पहली तो यही थॉट थी कि ये कौन है जिसने ऐसा कदम उठाया, क्योंकि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं, और इस वाक़े से पहले तो कभी मेरे साथ कोई बॉडीगार्ड भी नहीं होता था, और बल्कि मैं अपने ऊपर किसी किस्म की सिक्योरिटी रखना बोझ समझता था, और इसलिए कि कोई खौफ नहीं था, कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं की। आप ये देखिए कि इंतहा पसंदी ये वो जहर है, वो नफ़रत है कि ये जो मेरे ऊपर उसने पिस्तौल से लड़के ने गोली चलाई, असल में उसकी दिमाग की नफ़रत की गोली थी जो उसने पिस्तौल के ज़रिए चलाई। जब आप नौजवानों के दिमागों में नफ़रत, ऐसे माशरा भी हम इतने केयरलेस हो चुके जी। हैं कि ट्रोलिंग, आपको सोशल मीडिया पे भी उस वक्त ट्रोलिंग का भी सामना करना जी, पड़ा था जी। कि पलिस्तर इधर लगा हुआ है, इधर लगा हाँ, हुआ कि है। वो यानी कि देखिए ना, वो एक वाक़या हुआ और उसकी जो मेरे बैंडेज थी, फ़ोटोशॉप करके तस्वीर उलट करके उसे कंट्रोवर्शियल बनाया। मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा जब एडमिट थी, वो अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रही थी, उसको एक तमाशा बनाया। बल्कि मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इसका कितना असर होता है। जब नैब ने मुझे गिरफ़्तार किया, जब सेकंड सर्जरी हुई मेरी, इसकी 3 दिन पहले हुई, उसके बाद उन्होंने गिरफ़्तार किया, तो वहाँ पे जो डिस्पेंसर बैंडेज मेरी चेंज करने आता था, वो देख के मुझे कहने लगा, सर ये तो वाकई तो गोली लगी थी। तो मैंने कहा, क्यों, तुम्हें शक था? कहता जी वो सोशल मीडिया ते देखे ऐसी हो कि झूठ है। इमरान खान पर हमले को भी आप कंडेम करते हैं? जी बिल्कुल, किसी पर भी सियासत के अंदर तशद्दुद का शायबा भी नहीं होना चाहिए। सियासत जो है उसके अंदर दलील होनी चाहिए, उसके अंदर जमहूरी रवैये बर्दाश्त के होना चाहिए। और मैं अक्सर नौजवानों को ये कहता हूँ कि देखिए, टू बी इक्वल यू डोंट हैव टू बी सेम। आपके इख्तलाफ हो सकते हैं, आपकी सोच में फ़र्क हो सकता है, लेकिन आप एक जैसे पाकिस्तानी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम ये बुनियाद बना लें कि हमें पाकिस्तानी होने के लिए, मुसलमान होने के लिए या किसी शनाख्त पे होने के लिए बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसे मैं चाहता हूँ, तो फिर ये जमहूरियत नहीं, फैशिज़म है। और अक्सर मैं मिसाल देता हूँ हाथी और नाबीनाओं की, कि 4 नाबीनाओं ने जब हाथी को छुआ तो जिसने उसकी टांग छुई उसने कहा ये तो एक सतून है, जिसने उसके पेट को छुआ उसने कहा ये तो एक चट्टान है, जिसने उसके कान को पकड़ा उसने कहा नहीं तुम दोनों गलत हो, तो बड़ा नरम और गुदाज सा जानवर है, हर कोई अपनी जिसने ज़रूरत के उसकी मुताबिक। सूंड छुई उसने कहा ये तो एक सांप जैसा जानवर है। अच्छा, अब चारों दुरुस्त कह रहे थे, लेकिन उनकी रियलिटी उनके तजुर्बे और मुशाहिदे, उनके तजुर्बे के ऊपर थी। अब मेरा, आपका या किसी और का तजुर्बा हर किसी का अलग है, तो हमारी डेफिनेशन ऑफ रियलिटी भी अलग है, लेकिन जो असल हकीकत है वो हम सब का सम टोटल होती है। तो इसमें ये गुंजाइश रखनी चाहिए कि मैं और आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उसके इख्तलाफ के बावजूद हम एक ही हकीकत बयान कर रहे हैं। और बर्दाश्त जी, जो है, बिल्कुल। ये इसका एलिमेंट एक दूसरे को कबूल करें। 92 के वर्ल्ड कप में आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा था? मेरा फेवरेट प्लेयर आई थिंक 92 के वर्ल्ड कप में जावेद मियांदाद। अच्छा। आई वाज ऑलवेज जावेद मियांदाद फैन। उसकी बैटिंग वाज ऑलवेज वेरी एंटरप्राइजिंग। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पे बतौर वज़ीर आज़म अगर मवाजना किया जाए तो हु वाज द बेस्ट? आई थिंक ख़ुद शहबाज शरीफ साहब भी इस बात का इतराफ़ करते हैं कि उनके कायद, उनके लीडर नवाज शरीफ हैं, और यकीनन मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब ने जो पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट किया है, ख़ास तौर पे डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर, उसकी पाकिस्तान की तारीख़ में कोई मिसाल नहीं। मुस्लिम लीग नून में रहते हुए एहसन इकबाल क्या वज़ीर आज़म बन सकते हैं? देखिए, वज़ीर आज़म बनना या किसी मनसब पे जाना, मेरा ज़िंदगी का असूल बहुत सिंपल है, और ये मुझे एक शख्स ने वो कहानी है मैं बताऊंगा, लेकिन मैं नौजवानों को भी अपने जब पढ़ाता था क्लास में कहता था 3 चीज़ों के ऊपर इंसान को यकसू होना चाहिए: ज़िंदगी, रिज़्क और इज़्ज़त। ये हर इंसान को उसके नसीब का जो अल्लाह ने दिया है मिलता है। बेशक। जो आपके नसीब में नहीं है वो आपको कभी नहीं मिल सकता, और जो आपके नसीब में लिखा हुआ आपको मिल के रहेगा। तो अगर आप इन 3 चीज़ों पे ईमान रखें तो आपको ना ज़िंदगी में कभी हसद होता है, ना आपको कभी ज़िंदगी में कोई कमी का एहसास होता है। आप बड़े कंटेंट भी रहते हैं। मेहनत करना हमारा फ़र्ज़ है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। आई होप आप लोगों ने भी बहुत इंजॉय किया होगा। देखते रहिए बाकमाल, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।